اخلاص جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید پر ایک جامع صورت ہے، اس کے تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس صورت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس صورت کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث سے ان کو بیان فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص یہ قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے، یعنی اگر قرآن مجید کے 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے ایک حصہ سورہ اخلاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ ایک اس کا بنیادی مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، دوسرا اس کا بنیادی مضمون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے، اور تیسرا اس کا بنیادی مضمون وہ معاد یعنی آخرت کا عقیدہ ہے۔ یہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین ہیں۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جو توحید ہے، یہ چونکہ اس صورت کے اندر ایک خوبصورت انداز میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کو ثلث قرآن کہا گیا، یعنی قرآن مجید کا تہائی حصہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کیا تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ روزانہ سونے سے قبل قرآن مجید کے تیسرے حصے کی تلاوت کر لیا کرو، یعنی 3 حصے کیے جائیں تو اس میں سے ایک حصے کی تم تلاوت کر لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور سارا دن کام کاج، مصروفیات، معاش کی فکر میں، دین کے کاموں کے اتنی مصروفیات ہوتی ہیں، رات کو تھکے ماندے ہوتے ہیں، تو ہم کیسے قرآن تہائی حصہ روزانہ اس کا تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن پاک کے تہائی حصے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تہائی قرآن کہا، اس لیے صحابہ کرام اس صورت سے بڑا پیار کرتے تھے، اس صورت سے بڑی محبت کرتے تھے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یکتائیت، اس کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے صحابہ کرام اس صورت سے مختلف انداز سے اپنی محبتوں اور اپنی چاہتوں کا اظہار کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کو حضور نے ایک سریہ میں سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ سریہ وہ جنگ ہے جو حضور لشکر بھیجتے ہیں لیکن خود اس میں شامل نہیں ہوتے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے، اور اگر حضور خود بھی شامل ہوں تو پھر اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے ایک سریہ روانہ کیا، اس کے سپہ سالار بنائے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً یہ صحابی تھے، ان کو اس سریہ کا جو ہے وہ سپہ سالار بنایا۔ تو اب وہ لوگوں کی قیادت بھی کر رہے تھے اور باجماعت نماز بھی ان کو پڑھاتے تھے۔ ان کا ایک طریقہ تھا کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے نماز میں تو سورۃ الفاتحہ پڑھتے، اس کے بعد کوئی سورت ملاتے، جیسے کہ ہم سورت ملاتے ہیں، سورت ملانے کے بعد پھر آخر میں جا کر وہ سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے، اور ہر رکعت میں ان کا یہی انداز تھا، یعنی پہلے سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے، ظاہر پہلے 2 رکعتوں میں ہی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آخر میں سورہ اخلاص پڑھ کے پھر رکوع میں جاتے تھے۔ تو لوگ خاموش رہے، لیکن جب واپس پلٹے، آقا کریم اسلام کی بارگاہ میں لشکر واپس آیا تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور ہمارے جو قائد تھے، ہمارے سپہ سالار تھے، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی جو ہے وہ آیات پڑھتے اور اس کے بعد آخر جو ہے وہ سورہ اخلاص پہ کرتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ان سے پوچھو کہ یہ کیوں کر رہے تھے، جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ۔ تو فسألوہ، انہوں نے آ کے پوچھا
کہ حضرت آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں؟ تو فقالا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، تو وہ کہنے لگے چونکہ اس میں میرے رب کی توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے، رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ کی شان بیان کی گئی ہے، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کروں، اس لیے مجھے اس سے پیار ہے، میں محبت کرتا ہوں۔ اب وہ آئے اور آ کے حضور کو بتایا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ارشاد فرمایا اخبروہ، جاؤ اس کو بتا دو، ان اللہ تعالی یحبہ، جاؤ اس کو بتا دو کہ تو اس صورت سے پیار کرتا ہے، تو اس صورت سے پیار کرنے کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو یعنی ان کا سورہ اخلاص کے ساتھ یہ پیار دیکھیں، محبت دیکھیں کہ وہ قرآن مجید کی اس صورت کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی جو اس کے ذرا تھوڑا سا الٹ لحاظ سے آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ تم قباء مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھایا کرو، کیونکہ حضور مسجد نبوی میں ہوتے تھے، تو قباء مسجد کے اندر یہ پہلی مسجد ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی بنیاد رکھی۔ تو یہ مسجد اتنی پیاری مسجد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت قرآن میں بھی بیان فرمائی، فرمایا اسس علی التقوی من اول یوم، کہ پہلے دن سے ہی اس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ اور آقا کریم ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی پیاری مسجد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اس مسجد میں آپ جایا کریں اور وہاں تشریف لے جایا کریں اور ان کو نوازا کریں وہاں جا کے۔ اب حضور نے ایک صحابی کو وہاں کا امام مقرر کر دیا۔ اب ان کا عمل بھی دیکھ لیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب امامت کرواتے تو پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھتے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر معاً ساتھ ہی سورۃ الاخلاص پڑھتے، اس کے بعد پھر کسی اور جگہ سے قرآن پڑھتے۔ ان کا یہ طریقہ تھا، یعنی پہلے سے آپ بھی آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، لیکن یہ شروع میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد۔ تو لوگوں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سیر نہیں ہوتے اس لیے پھر کسی اور جگہ سے پڑھتے ہیں؟ تو آپ یا تو یہ ہے کہ کسی اور جگہ سے پڑھ لیا کریں تو، اور قرآن پاک جتنا پڑھنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد رکوع کر دیا کریں۔ آپ پہلے یہ پڑھتے ہیں پھر وہاں رکوع نہیں کرتے بلکہ کسی اور جگہ سے پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں یہ کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے آگے سے، میاں تم نے میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پڑھو، جو نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو، عمل میں نے یہ نہیں چھوڑنا، میں نے یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، تم نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھو۔ اب ان کی صورتحال یہ تھی کہ چونکہ یہ پڑھے لکھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، تو اب وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ ان کے علاوہ ہم کوئی اور امام کھڑا کریں۔ ظاہر ہے وہ تو ایک معیار تھا نا کہ یہ آدمی جو ہیں یہ تقوی میں بھی ہم سے اچھے ہیں، علم میں بھی ہم سے اچھے ہیں، تو لہٰذا ہم امام اپنا ان کو ہی رکھیں گے۔ لیکن ان کی یہ بات ان کو عجیب سی لگتی تھی۔ تو خیر ایک دن حضور مسجد قباء میں تشریف لائے، کرم فرمایا حضور نے، نوازا اہل قباء کو، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کے جو آپ نے ہمیں امام دیے ہیں یہ عمل کرتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہ آپ وما حملک علی لزوم هذه السورۃ فی کل رکعۃ، فرمایا ہر رکعت میں تم اس سورت کو پڑھتے ہو، کس چیز نے تمہیں اس بات پہ ابھارا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے یہ عرض کیا انی احبها، یا رسول اللہ میں اس سورت سے پیار کرتا ہوں، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ اب سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، حضور فرمایا حبک ایاھا ادخلک الجنہ، فرمایا میرے صحابی سورہ اخلاص کی محبت نے تجھے جنت کا وارث بنا دیا ہے، چونکہ تو اس سورت سے پیار کرتا ہے تو اس وجہ سے اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو معلوم ہوا جو سورہ اخلاص سے یعنی کل سے پیار کرتا ہے تو پھر یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ جو کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، ہمیشہ پڑھنی چاہیے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد بھی پڑھنی چاہیے، جو سورہ اخلاص سے پیار کرتے ہیں معلوم ہوا یہ ان کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سورت نے تجھے جو ہے وہ جنتی بنا دیا ہے۔ تو سورہ اخلاص
سے صحابہ اس قدر پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، چاہت رکھتے تھے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بہت ساری جو ہے وہ روایات اس صورت کی فضیلت پہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو آئیے ذرا ہم اختصار کے ساتھ اس صورت مبارکہ کی مختصر تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس میں اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا۔ اب حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لما قالت الیہود نعبد عزیر ابن اللہ، جب یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم عزیر جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور اہل مکہ نے کیا کہا نعبد الاوثان، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم عزیر کی عبادت کرتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے مختلف خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ صورت نازل فرمائی، فرمایا قل هو اللہ احد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا محبوب تم اپنی زبان ترجمان سے فرما دو خدا اتنے نہیں ہیں بلکہ خدا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس کا آغاز قل سے کیا گیا، یعنی محبوب تم اپنی زبان سے کہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروانا چاہا تو وہ بھی اپنے محبوب کی زبان سے کروایا۔ اللہ اکبر، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ تیرے سے سنی، قل کہہ کے بھی اپنی بات منہ تیرے سے سنی۔ کتنی ہے گفتگو اللہ کو تیری پسند، اللہ کو محبوب تیری گفتگو کتنی پسند ہے۔ جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو کہا کہ محبوب تم اپنی زبان سے کرو، تو فرمایا قل محبوب فرما دیجئے هو اللہ، وہ اللہ، احد وہ ایک ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اب اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مفہوم، اس کا معنی علماء نے بیان کیا ہے، مفسرین نے، تو کہتے ہیں ہوا اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ فرماتے ہیں اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو کمال کی تمام صفات کو اپنی ذات میں جمع کرنے والا ہے، یعنی کوئی کمال، کوئی عظمت، کوئی شرف، کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ میں نہ پائی جاتی ہو۔ کائنات کی ہر فضیلت، ہر شرف، ہر عظمت اگر پایا جاتا ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ ذات الواجب الوجود، وہ واجب الوجود ذات ہے۔ واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ تو واجب الوجود وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر کائنات چل ہی نہ سکے۔ واجب الوجود وہ ہے جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واجب الوجود ہے اور ہم کیا ہیں؟ ہم ممکن الوجود ہیں۔ ممکن الوجود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، ہم نہیں تھے تو پھر بھی کام چل رہا تھا، اور جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو کائنات میں ایک ہی ذات واجب الوجود ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ جل شانہ۔ اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات واجب الوجود جس کے اندر کمال کی ہر صفت پائی جاتی ہو، ہر عظمت جس ذات میں پائی جائے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سبحان ہے، یعنی ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے جو ذات پاک ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ ہر کمال اس میں پایا جاتا ہے اور ہر نقص سے وہ پاک ہے۔ فرمایا محبوب فرما دو قل هو اللہ، وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، احد وہ ایک ہے۔ تم نے کسی نے سورج کو خدا بنا لیا ہوا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی کو خدا بنا کے بیٹھا ہے، لیکن فرمایا ہوا احد، اگر کوئی خدا ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ اس پہ بہت سے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، اتنے دلائل ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، لیکن ایک دو باتیں یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر کثرت جو ہے وہ کسی نہ کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے۔ ہر کثرت کسی نہ کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے۔ اگر وحدت نہ ہوگی تو نظام نہیں چل سکے گا۔ مثلا ایک سکول کو آپ لے لیں،
تو وہاں 20 اساتذہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک پرنسپل ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے ایک صوبے کے کئی وزراء ہیں، لیکن ان کا ایک وزیر اعلیٰ ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے کئی صوبے جو ہیں وفاق، اس کے اندر کئی وفاقی وزراء ہوتے ہیں، لیکن ان کا وزیر اعظم صرف اور صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی ملک کا نظام صدارتی نظام ہو تو ملک کے اندر صدر ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ پورے نظام کو چلاتا ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے 2 صدر ہوں۔ اگر 2 صدر ہوئے تو وہ پھر نظام نہیں چل سکے گا، بلکہ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر ایک پارٹی کا وزیر اعظم ہو اور دوسری پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہو تو وہ صوبہ نہیں سے چل سکتا، تو باقی نظام کیسے چلنا ہے؟ تو اس لیے ہر صوبے کا کثرت کے اوپر وحدت ہے، وفاق میں کثرت کے اوپر وحدت ہے۔ تو ہر کثرت جب کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کوئی بھی علاقہ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی صوبہ ہے، وہ چل سکتا ہے۔ تو جب وحدت کے بغیر ایک ملک نہیں چل سکتا تو وحدت کے بغیر پوری کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ تو لہٰذا کائنات کے والی نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو پھر کب سے یہ کائنات تباہ ہو گئی ہوتی، لیکن یہ ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ہی ہے اور اس کے چلانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایک بات اور تھوڑی سی اس میں ایڈ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقصد کے لیے کہ میں ایک ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اپنے نبی بھیجے ہیں کہ نہیں بھیجے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول نے آ کر یہ اعلان کیا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور صرف نبی نہیں بھیجے بلکہ کتابیں بھی اتاری ہیں۔ کتابوں میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو کسی خدا کا تو کوئی نبی آتا نا اور آ کے وہ کہتا کہ دیکھیں جی میں فلاں خدا کو ماننے والا ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی ایسا جھوٹا نبی بھی نہیں آیا جس نے آگے کہا کہ میں فلاں خدا کی طرف سے میں نبی بن کے آیا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، بات بڑی بدیہی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے پہ 1,24,000 نبی بھیجے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور پھر کتابیں بھی نازل کیں، پھر چراغ عقل بھی عطا کیا۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ کسی کا کوئی نبی نہیں آیا، کسی نے کوئی کتاب نہیں بھیجی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت۔ تو فرمایا واللہ احد، محبوب اعلان کر دو اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے اور وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اب کچھ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہاں پہ صفات، پہلی صفت تو یہی ہوگی کہ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے۔ دوسری صفت اس کی کیا ہوئی؟ فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ جل شانہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ بے نیاز ہے۔ اب یہاں پہ الصمد کے کئی معانی علماء نے بیان کیے۔ آئیے ذرا اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ صمد کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الذی یصمد الخلائق الیہ فی حوائجہم و مسائلہم، فرماتے ہیں صمد وہ ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات میں اور اپنے مسائل میں اور اپنی حاجات میں جس ذات کی پناہ مانگی جاتی ہے اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ کہ کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس کی پناہ مانگی جائے، کوئی حاجت ہو تو اس کی پناہ مانگی جائے، کوئی مشکل ہو تو اس کی پناہ مانگی جائے، کوئی آفت آ جائے تو اس کی پناہ مانگی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں۔ تو پوری کائنات اللہ سے اپنی حاجات کہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اسی کو جو ہے وہ صمد کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ صمد اس چٹان کو کہتے ہیں، اس پہاڑی کو کہتے ہیں کہ جس کی پناہ میں آ کے لشکر اپنے آپ کو اس کی پناہ میں آ کے آگے حملہ کرتا ہے۔
جس فوج کو پتا ہو نا کہ ہمارے پیچھے پہاڑ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پیچھے سے دشمن حملہ نہیں کر سکتا، وہ آگے پھر حملہ کرتا ہے، اس کو پیچھے کی فکر نہیں ہوتی۔ تو جیسے کہ احادیث کے اندر یہ چیزیں ہمیں اس طرح کی میسر آتی ہیں۔ وہ ایک روایت جو آپ نے بارہا سنی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ایسے مسجد نبوی کا ماحول ہے، پرنور پربہار ماحول۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا یا ساریۃ الجبل۔ لوگ حیران ہو گئے کہ امیر المومنین ہمارے ساتھ خطاب کر رہے تھے، لیکن یہ جملہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور یہ کس جانب آپ نے جو وہ مخاطبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹھے مسجد نبوی میں ہیں اور آپ کی نظر ملک شام میں پڑ رہی ہے۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کو پشت پہ رکھو۔ اب حضرت ساریہ ایک مہینے کے بعد شام کی وہ مہم فتح کر کے جب واپس پلٹتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا بھائی کیا بنا جنگ کا؟ کہنے لگے ہم بالکل شکست کھانے کے قریب تھے، اچانک امیر المومنین کی آواز آئی کہ ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھو، تو ہم جو وہ فوری طور پہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھ کے جب ہم نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شکست ہو رہی تھی لیکن اس شکست کو فتح میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ کہ جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسرے ملک میں جنگ ہو رہی ہے اور وہاں جب وہ سپہ سالار کی تربیت بھی فرما رہے ہیں، اس کی مدد بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور نظر جو ہے وہ ملک شام تک پہنچ رہی ہے۔ یہ تو سیدنا عمر فاروق کی عظمت کا عالم ہے، تو پھر امام الانبیاء کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساریہ پہاڑ کی جانب، پہاڑ کو پشت میں رکھو۔ اللہ اکبر، تو جب پہاڑ کو پشت میں رکھتی ہے کوئی بھی جو وہ مہم جو ہے وہ فوج، کوئی بھی لشکر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پیچھے سے کوئی ڈر نہیں ہے، اب آگے حملہ کریں، پیچھے سے دشمن نہیں آ سکتا، اس سے بے فکر ہو جائیں، آگے چلیں۔ تو اس پہاڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس چٹان کو صمد کہا جاتا ہے، اس کو بھی صمد کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم جو اہل ایمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے پاس ایک ایسی طاقت ہے اللہ کی صمدیت کی جو کسی قوم کے پاس بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنی تمام ضروریات میں، اپنے تمام معاملات میں جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں ہر مہم میں تمہاری مدد کیا کروں گا۔ تو وہ پھر مدد فرماتا ہے۔ تو فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ جل شانہ کیا ہے؟ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں اس کی طرف پناہ مانگی جاتی ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جاتا ہے۔ جس ذات کی طرف ہر معاملے میں رجوع کیا جائے اس کو صمد کہتے ہیں۔ اچھا، حضرت علی بن ابی طلحہ حضرت عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں صمد کا معنی بیان کرتے ہوئے، یہ جو ہے نا اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَالسَّيِّدُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي سُودَتِهِ، فرمایا صمد وہ ہوتا ہے جس کی سرداری کامل و اکمل ہو۔ سنیے گا، فرمایا صمد ایسی معزز ذات ہے کہ جس کی عزت و شرف کامل ہو، اور فرمایا وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عَظْمَتِهِ، فرمایا صمد ایسی عظیم ذات ہے کہ جس کی عظمت کامل ہے، اور فرمایا صمد ایسی حلیم ذات ہے جس کا حلم بردباری وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور فرمایا جو صمد ہے وہ ایسی جاننے والی ذات ہے جس کا علم سب سے اعلیٰ ہے، اور فرمایا صمد وہ حکیم ذات ہے جس کی حکمت سب سے اعلیٰ ہے، فرمایا صمد وہ ذات ہے کہ جس کی جتنی بھی عظمت والی صفات ہیں وہ ساری کی ساری کامل و اکمل ہیں، کسی صفت میں تھوڑا سا نقص بھی نہیں ہے۔ جس کی تمام صفات کامل و اکمل ہوں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صمد کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ جل شانہ کیا ہے؟ وہ صمد ہے کہ وہ سردار، وہ حکمت، وہ دانائی، ہر لحاظ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کامل و اکمل ہے۔ یہاں پہ بہت سارے معنی جو ہیں وہ اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ صمد ہے،
اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی کہ صمد کیا ہے؟ الذی لم یلد ولم یولد، صمد وہ ہے جو نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صمد کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، یہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی آگے اولاد ہے، اس لیے کہ جو کسی کی اولاد ہو یقیناً اس کو موت بھی آتی ہے، اور جس کو موت آتی ہے اس کی وراثت بھی جاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نہ وراثت جاری ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف موت کا کوئی شیبہ ہے، بلکہ اس کی عظمت تو یہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے بلکہ نیند کیا اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو اس لیے وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ کسی کی اولاد ہے، اس کی کوئی جنس نہیں ہے۔ عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن یہاں اس کی جو ہے وہ تردید کر دی گئی کہ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اس کے معزز بندے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک پیغمبر نے اس دھرتی پہ جب قدم رکھا تھا تو اس چیز کا اعلان کیا تھا، انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا معزز بندہ بن کے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہم مثل نہیں ہے، اللہ کی ہمسر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، وہ معبود ہے اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی عابد ہے۔ کوئی چیز بھی اس کی ہمسر نہیں ہے، اس کی ہم مثل نہیں ہے، اور اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی صفت کے اندر، وہ واحد لا یکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تکالیف پر صبر کرنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ جیسا کوئی ذات نہیں ہے کہ جتنی تکالیف پہنچائی گئی ہوں اور پھر اس پہ صبر کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ جیسی کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اولاد ثابت کی، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی ان کو روزی دے رہا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، بیٹا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرما رہا ہے۔ یہ اس کا حلم ہے، یہ اس کی بردباری ہے۔ یار آج اگر ہم ایک ماہ واپڈا والوں کا بل نہ دیں تو وہ میٹر کاٹ دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس قدر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں جرأت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں باہم روزی بھی پہنچاتا ہے، بادل بھی ان کے ہاں برستے ہیں، سب کچھ ان کو دیا جاتا ہے، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں، چونکہ اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے ہمیں فرمایا گیا کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اس لیے کہ اس کی ذات ہمارے عقل میں، ہمارے شعور میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس کی ذات بلند و بالا ہے اور کائنات کا پتہ پتہ اس کے ایک ہونے پہ، اس کے عظیم ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے آپ کو کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، تو یہ میرے ساتھ شتوت کا درخت کھڑا ہے، آپ بتائیں کہ یہ کیسے اللہ کی قدرت پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت وہاں فی البدی اس کو جو ہے وہ جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ ایک درخت ہے شتوت کا، اور اس کے پتے بھی ایک رنگ کے ہیں، ان کا کلر بھی ایک ہے اور سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہے، اور جو ایک چیز ہوتی ہے اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس کا تقاضا ہوتا ہے، وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا دیکھو جب انہی پتوں کو بکری کھاتی ہے تو وہ دودھ دیتی ہے، اور جب انہی پتوں کو ہرن کھاتا ہے تو ہرن
سے کستوری بنتی ہے، اور انہی پتوں کو جب کیڑا، وہ جو ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، وہ جب ان پتوں کو کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب شہد کی مکھی چوستی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے؟ شہد نکلتا ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو بات تم مانتے ہو نا؟ اس نے کہا ہاں یہ تو ہے ہی ایسے، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا پتے ایک درخت کے ہیں، ایک رنگ کے ہیں، اور ایک چیز کا تقاضا ایک ہوتا ہے، لیکن جب بکری کھاتی ہے تو دودھ آ رہا ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم نکل رہا ہے، ہرن کھاتا ہے تو کستوری نکل رہی ہے، شہد کی مکھی اس کو چوستی ہے، اس سے اپنا رس نکالتی ہے تو شہد بنتا ہے۔ بھی پتے ایک درخت کے ہیں، ایک چیز کا تقاضا ایک ہی ہوتا ہے، تو اگر پتوں سے دودھ بننا ہوتا تو پھر اس سے شہد نہیں بننا چاہیے، اگر شہد بننا ہوتا ہے تو پھر اس سے ریشم نہیں بننا چاہیے، کستوری نہیں بننی چاہیے، لیکن ایک پتے ہیں، ایک ہی ان کا تقاضا ہونا چاہیے، لیکن نتیجہ مختلف آ رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب وہ ہاتھ کھڑے کر کے اس کے میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ تو حضرت امام شافعی فرمانے لگے تیری سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا کہ تو توحید کا قائل نہیں ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ماننے والا نہیں ہے۔ دراصل کمال پتوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ پتوں کا نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک ذات موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ جب وہ پتوں کو حکم دیتا ہے تو وہ پتے دودھ بن جاتے ہیں، اور وہی پتے جب اللہ ان کو حکم دیتا ہے تو وہ شہد بن جاتے ہیں، جب ان کو اللہ حکم دیتا ہے تو وہ ریشم بن جاتے ہیں، وہ کستوری بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کمال پتوں کا نہیں ہے، پتوں کے پیچھے جو ذات باری تعالیٰ موجود ہے یہ اس کا اختیار ہے، جب چاہتا ہے دودھ بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے ریشم بنا دیتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ایک ہونے اور اس کی قدرتوں اور اس کے وجود پر دلیل ہے۔ تو کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر صورت ہے سورہ اخلاص، لیکن اس کے اندر اللہ کی توحید کو بڑے احسن اور خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کر دیا گیا۔ تو آئیے ہم اس صورت کے ساتھ پیار کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر تشریف لاتے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جس کو معوذتین کہتے ہیں، آقا کریم اسلام ان تین صورتوں کی تلاوت کرتے، اور تلاوت کرنے کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں پہ پھونک مارتے، اور پھر اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ، پھر اپنے پورے جسم پہ مل لیتے۔ 3 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے۔ تو ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کی محبت صحابہ کرام کی روحوں میں ڈالی۔ تو آئیے ہم بھی اس صورت کے ساتھ محبت کریں اور اس کے ساتھ اپنے پیار اور اپنی محبتوں کا رشتہ قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو قبول کر کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔